الله الرحمن الرحيم. عن خنساء رضي الله عنها عن خنساء بنت خذام رضي الله عنها أو خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. رواه البخاري. وفي رواية ابن ماجه نكاح أبيها. حضرت خنسا بنت خذام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اس حال میں کہ وہ سیبہ تھی اور ان کو وہ نکاح پسند نہیں تھا. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا اور اپنی کراہت کا اظہار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا. بخاری کی روایت ہے یہ، اور ابن ماجہ کی روایت میں نکاح ابیہا یعنی ان کے والد نے جو نکاح کیا تھا اس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا. یہاں سیب کا لفظ ہے اور امام شافعی اور ان کے متبعین امام مالک، امام احمد اور ان حضرات کے متبعین ان سیب کے لفظ سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ سیب تھی، اس کا نکاح گویا کہ اس کو اختیار تھا اور سیب پر ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس کا نکاح ختم کر دیا. گویا کہ یہ لوگ کی دلیل یہ ہے کہ سیب کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور یہاں پر اس کا نکاح اس کے والد نے کر دیا تھا تو انہوں نے آ کر حضور سے شکایت کی اور حضور نے ان کا نکاح منسوخ کر دیا. احناف کے بھی یہ روایت خلاف نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ حضرت خنسا اس وقت بالغہ تھیں اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے. تو احناف کی دلیل یہ ہے کہ بھئی چونکہ وہ بالغ تھیں تو ان کا نکاح ان کو خود کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں ان کا نکاح ان کے والد نے کیا ہے، آپ نے اس کو منسوخ کر دیا اس لیے کہ وہ اس کی حقدار تھیں، لہذا وہ نکاح نہیں مانا گیا. تو اس بنیاد پر احناف کے بھی خلاف نہیں ہے، چونکہ احناف کے یہاں بالغہ پر ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے اور بالغہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، جس طرح ان کے یہاں سیبہ نکاح کر سکتی ہے. یہ بات ہو گئی یہاں پر. بعض ائمہ کا کہنا یہ ہے، جن میں امام شافعی، امام مالک اور دیگر حضرات ہیں، کہ باپ دادا کے لیے یہ حق ہے کہ وہ چھوٹی باکرہ بچی کا نکاح کر دیں. یہ مسئلہ تو خیر اجماعی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور اس کو کوئی اختیار بھی نہیں. لیکن باپ دادا کے علاوہ جو دوسرے اولیاء ہیں، باپ دادا کے علاوہ دوسرے جو اولیاء ہیں، بھائی ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، چچا ہیں اور جو اسباط اس طرح بنتے ہیں، ان کو بچی کا نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. امام شافعی کا بھی کہنا یہی ہے، امام مالک کا کہنا بھی یہی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ دادا کو نکاح کرنے کا حق ہے باکرہ صغیرہ کا، ویسے ہی دوسرے اولیاء کو بھی یہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے. آگے حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنین. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے نکاح فرمایا تو ان کی عمر 7 سال تھی. وزفت الیہ یعنی ارسلت الی زوجها، جیئت الی زوجها، عرضت علی زوجها. جس لڑکی کو
اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا جائے، بھیج دیا جائے، یہ یعنی جس کو کہتے ہیں شب زفاف، اسی سے بنا وہ لفظ۔ اور جب آپ نے ان سے شب زفاف منائی تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ وَلُعَابُهَا مَعَهَا، اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے۔ وَمَاتَ عَنْهَا، اور جب آپ کا انتقال ہوا، وَهِيَ بِنْتُ 18، تب حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 18 سال سے کچھ زائد تھی، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بہرحال۔ اور ان کی عمر کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ مدینے میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور 57 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 57 سال، یعنی حضور کے بعد 18 سال حضور کے انتقال پر ان کی عمر تھی، اس کے بعد 57 سال، تو آپ جوڑ سکتے ہیں کتنے ہو گئے، گویا 39 سال یہ حضور کے بعد زندہ رہی ہیں۔ 39 سال حضور کی وفات کے بعد، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سن 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اس میں 39 اور جوڑ دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا تقریباً سن 49 میں انتقال ہوا ہوگا، 49 ہجری میں، واللہ اعلم۔ بہرحال وَلُعَابُهَا مَعَهَا، اس روایت میں لعب کی بات آئی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس نے نکاح کرایا، ظاہر ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہو کہ بچی کا ہے تو بچی اس میں تو ولی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ احناف کا بھی مسلک یہی ہے، چونکہ نابالغہ تھی، اور حضرت کیا نام ہے امام شافعی وغیرہ کے نزدیک بھی چونکہ وہ باکرہ تھیں، صیبہ نہیں تھی۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ لعب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لعب، لعبتن کی جمع کھلونے، ظاہر ہے بتانا اس سے کم عمری ہے، یعنی اتنی کم عمر تھی، کھیل کود کی عمر تھی، اور اس وقت ان کی شادی ہو گئی تھی، تو کم عمری میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ابن حمام نے یہاں پر فرمائی ہے کہ چھوٹی بچی یا بچے کا نکاح اگر ولی کر دے تو اس کا نکاح جائز ہے، ظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے، ولی کو حق حاصل ہے اس جگہ پر، بالکل۔ اس کے بعد اس روایت میں اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے زیادہ جو جس پہ بہت زیادہ طویل بحث کی جائے، یوں تو بہت سے مسائل نکل سکتے ہیں نکالنے کو تو، لیکن بنیادی طور پر جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ بچی اگر چھوٹی ہے تو اس کا باپ اگر اس کا نکاح کر دے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں کرنا جائز ہے، اس کی ولایت قابل اعتبار ہے۔ ہاں جب بالغ ہو جائیں، امام مالک شافعی وغیرہ کے یہاں کوئی اختیار نہیں ہے، پھر کیا کہتے ہیں لڑکی کو فلا خیار لہا، جب وہ بالغ ہو گئی تب بھی کوئی اختیار نہیں ہے، ولی ہی کرے گا، ولی کے ہی تحت ہے۔ جبکہ امام حنیفہ وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اب لڑکی کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کرے، ولی اس کا ضامن نہیں ہوگا، اور نہ ولی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اس کا نکاح کر دے۔ البتہ باپ دادا کے علاوہ جو دوسرے اولیاء ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی کا نکاح کریں، یہ امام شافعی امام مالک کا مسئلہ کہ پیچھے ہی بتایا تھا، جبکہ امام حنیفہ کا اور امام اوزاعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ تمام اولیاء باپ دادا کے علاوہ جو بھی اولیاء ہو سکتے ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر دیں جب ان کی ولایت ہے۔ اور جب لڑکی بالغ ہو جائے تو لڑکی کو اختیار حاصل ہوگا اپنے نکاح کرنے کا، لیکن احناف میں ہی امام ابو یوسف اس کے قائل نہیں ہیں، وہ امام شافعی کے مسلک کے قائل ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکاح میں خود مختار نہیں ہے، بلکہ باپ دادا یا جو ولی ہیں وہی اختیار رکھیں گے۔ دوسری فصل ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہے مگر ولی سے، یعنی بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ
ان کا فرمانا ہے۔ اور ظاہر ہے اس حدیث میں آپ غور کیجئے تو بظاہر تو ایسے لگتی ہے کہ یہ امام شافعی اور امام احمد کی دلیل ہے، اور اسی بنیاد پر امام شافعی، امام احمد اور جو بھی اس مسلک کے قائل ہیں کہ جن کے یہاں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا باقرہ کا، تو وہ لوگ اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ لا، یعنی یہ نکاح درست ہی نہیں ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی باقرہ کا بالغ ہی چاہے کیوں نہ ہو نکاح کر دے کوئی ولی اس کا، تو وہ نکاح گویا کہ منعقد ہی نہیں ہوا، اس نکاح پر نکاح کے احکام لاگو ہی نہیں ہوئے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہاں پر اس کا مطلب ہے کمال کی نفی، نکاح تو ہوا لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ بہت ساری روایات جہاں پر آپ کمال کی نفی کی بحث کرتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا مثلا کہا جاتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لا، کہ جو آدمی عہد وفا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کیا وہ مومن نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں کہی ہے، پکا مومن نہیں ہے، یہ مطلب ہے ایمان میں کمی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں جہاں یہ بات آتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تو کیا وہ مومن نہیں ہو؟ نہیں، مومن تو ہے، لیکن پکا مومن جس کو کہنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر فرمائی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ یہاں پر کمال کی نفی مراد لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بچی اگر چھوٹی ہے، نابالغ ہے، باکرہ ہے یا مجنون ہے، تو اس کا نکاح بالاتفاق ولی سے ہی ہوگا، بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں اس مسئلے کو دیکھ لیں۔ آگے میں نے بتایا تھا پیچھے بھی کہ اس روایت کے سلسلے میں بعض ائمہ نے بحث کی ہے، اور اس کو کی سند کے اعتبار سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ روایت کے اندر ضعف ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ لا نکاح الا بولی فإنه ضعیف مضطرب وفی اسنادہ وفی وصلہ وانقطاعہ وارسالہ۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ مطلب لے لیا جائے اس روایت کو ضعیف، اور ضعیف کی وجہ روایت فضائل میں تو قابل استدلال ہو سکتی ہے، لیکن احکام اور مسائل میں قابل استدلال نہیں ہو سکتی، اور یہاں پر مسائل اور احکام ہی کی بات ہے، تو لہذا وہ معتبر ہی نہیں ہوئی، تو پھر یہ دلیل بنانا ان کے لیے درست بھی نہیں ہوگا۔ آگے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کوئی بھی عورت جو اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس سے دخول کر لیا جائے تو پھر اس کے لیے مہر ہوگی، اس وجہ سے کہ اس کی شرمگاہ کو اس نے حلال کر لیا۔ فَإِنِ اشْتَجَرُوا، اگر ولی میں اختلاف ہو جائے، فَسُلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ، تو پھر ولی جو ہے اس کا ولی سلطان ہے جس کا کوئی ولی نہیں، اس کا ولی سلطان ہے جس کا ولی کوئی نہیں۔ یعنی جب اختلاف ہو گیا ولیوں میں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا کہ میں نکاح کروں گا اس کا، وہ کہہ رہا میں اپنی اجازت سے کروں گا، وہ کہہ رہا میں اپنی مرضی سے، تو گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ جب وہ ہوا ہی نہیں تو گویا کہ ولی نہیں رہا، جب ولی نہیں رہا تو سلطان کو اس بات کا حق ہو گیا کہ اب وہ نکاح اس کا خود کرے۔ یہ ہے اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے ہیں فنکاح ہوا باطل باطل باطل۔ اس روایت پہ بھی بعض ائمہ نے کلام کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کو بھی امام زہری نے ضعیف قرار دیا ہے، وقد انکرہ الزہری، اور امام طحاوی نے کہا ہے کہ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب نے ان سے پوچھا اس روایت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا فلم یعرف، وہ نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا۔ اس بنیاد پر اس روایت کا مطلب بھی سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے
تو باطل اس معنی میں نہیں ہوگا کہ نکاح منعقد نہیں ہوا. باطل اس معنی جیسے بہت سے مرتبہ کہتا ہے یہ بات بالکل ارے بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے یہ، لیکن جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر نکاحی کے باب میں آپ آئیے، حدیث میں پہلے ہی باب میں تیسری فصل میں وہ روایت تھی، ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، پڑھائی بھی نہیں تھی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. تو مطلب طلاق پڑھ بھی رہی ہے اور مبغوض بھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب ایک چیز مبغوض ہے تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نہیں، طلاق تو پڑے گی لیکن مبغوض، نکاح تو ہو جائے گا لیکن بہتر یہی تھا کہ ولی کرتا، ولی اس کے مسائل کو زیادہ بہتر سمجھتا، وہی زیادہ کیا کہتے ہیں اس کی اچھائی اور بھلائی کو سوچ سکتا تھا. ہو سکتا ہے یہ فرط محبت میں اور فرط عشق میں اس چیز کو نہ سمجھ پائے اور یہ جذبات کی رو میں بہہ کر کے صحیح فیصلہ نہ کر پائے، کفو نہ دیکھ پائے، خاندان اچھا نہ دیکھ پائے، لڑکے کی کوالٹی کو اور اس کے اوصاف کو اور اس کی خوبیوں کو نہ سمجھ پائے، نہ پرکھ پائے، بس محبت اور عشق میں کیا کہتے ہیں نکاح کر لے، جذبات میں مغلوب ہو کر اس سے نکاح پر آمادہ ہو جائے، یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ولی ان چیزوں کی زیادہ رعایت کرے گا، ولی ان چیزوں کی زیادہ رعایت کرے گا. لیکن چونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی اپنے دوسرے مفاد کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ایسا کر لے، لڑکی کو چونکہ زندگی بتانی ہے، اس کو خود کیا کہتے ہیں جینا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے زیادہ اچھے لے سکتی ہے، اس بنیاد پر اس کو اختیار بھی حاصل ہے، بالکل بے اختیار اس کو نہیں رکھا. اب سیبہ کو بھی اختیار رکھا، حالانکہ سیبہ بھی ایسا کر سکتی ہے. کم عمری میں جن لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور ان کے بعد ان کے فوراً ہی طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے سیبہ تو ہو گئی وہ، لیکن ابھی اس کے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے، وہ بھی تو غلط فیصلہ لے سکتی ہے. پھر وہاں پر ولی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو لڑکی خود مختار ہوتی ہے دیگر ائمہ کے نزدیک بھی. تو ظاہر ہے کہ اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے، ہم غور کر سکتے ہیں کہ نکاح ہوا باطل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں. باطل کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نکاح جو ہے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا. ہاں اگر ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا گیا جس کو، اچھا دیکھیے یہاں پر بھی کہا نکاح ہو گیا اور پھر نکاح کے بعد اگر خلوت حاصل ہو گئی، دخول ہو گیا، تو پھر مہر بھی ملے گا. ظاہر ہے مہر تو تبھی ملنا ہے، تو مہر اس کو حاصل ہوگا، اس کو مہر دیا جائے گا اور مہر مثل ملے گا. یہ بات ہم لوگ سب جانتے ہیں.